سو ابھی مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ میں یوٹیوب کی ویڈیو کسی بھی طریقے سے بنا سکتی ہوں. لائک اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو ایک سیٹ اپ کی ضرورت ہے. اف یو ڈونٹ لائک اٹ دین آئی کی ناٹ ہیلپ بٹ دا تھنگ از کہ میں یہ سوچ رہی تھی 2-3 دن سے کہ میں نے اپنے ارد گرد بہت زیادہ کیوس دیکھا ہے. لائک اسٹل لوگ اتنا زیادہ ایگزاسٹیڈ ہیں, ان کی زندگیوں سے لٹرلی سکون ختم ہو گیا ہے. اور میں خود سے پوچھ رہی تھی کہ بھائی کیوں ایسا کیوں ہے. لیکن پھر میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ 2-3 دن پہلے نا میں قرآن ریسائٹیشن سن رہی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ اکیلی ہی کافی تھی مجھے گراؤنڈڈ کرنے کے لیے. وہ اکیلی ہی کافی تھی میرے دل کو سکون دینے کے لیے. وہ اکیلی ہی کافی تھی مجھے لٹرلی واپس میری سینسز میں لانے کے لیے. بیکاز آئی واز آلسو فیلنگ ڈسٹرب, آئی واز آلسو فیلنگ اوور بائی واچنگ آل آف دیم. سو میں نے وہ یوٹیوب آن کی اور میں نے وہ لگائی جو کہ میں نے آلریڈی اپنی اسٹوری میں بھی شیئر کی تھی. اور جب میں نے اس کو سنا اس کے بعد آئی واز ایٹ پیس, لٹرلی آئی واز ایٹ پیس. اور پھر مجھے ریئلائز ہوئی یہ چیز, اونلی ریزن ہم سب اتنے لوسٹ ہیں, ہم سب اتنے مینٹلی ایگزاسٹیڈ ہیں, ہم سب کی زندگیوں سے سکون بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, وہ صرف یہ کہ آپ کا ڈسکنیکشن آپ کے کریٹر کے ساتھ. ہم بالکل ڈسکنیکٹیڈ ہیں اپنے کریٹر سے کہ ہم لوگ رک کے ریفلیکٹ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ایکچولی میں ہم اسپرچولی ایمپٹی ہوتے جا رہے ہیں. ماؤں کو ٹینشن ہے کہ بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, گھر کیسے چلے گا. فادرس کو ٹینشن ہے کہ گھر میں پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. ینگ جنریشن کو ٹینشن ہے کہ انہوں نے پڑھنا ہے, آگے ان کا فیوچر ہے کہ نہیں ہے, کوئی جاب ان کو ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور کچھ اور جو ینگ لوگ ہیں ان کو یہ ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں ان کو اچھا اسپاؤس ملے گا کہ نہیں ملے گا. وی آل آر اسٹک, بیڈلی اسٹک, چیزنگ سم تھنگ. مجھے لگتا ہے اس کی جڑ ایک سوشل میڈیا بھی ہے, جہاں پہ موسٹ آف اس ہم لوگ ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ویلیوز کے ساتھ الائن نہیں کرتا کلچر, ٹھیک ہے. اس لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوسٹ ہوتے ہیں. ایز اے مسلم اٹس آر رائٹ ٹو تھنک اسلامکلی. اب لوگ کہتے ہیں ہر چیز میں ریلیجن کیوں لے آتے ہو. بھائی ریلیجن کیوں نہ لے کر آئیں, جب ہمارے ریلیجن نے آپ کے لائف کے ہر ایریا کے بارے میں بات کی تو ریلیجن ہم کیوں نہ لے کر آئیں. وہ والی بات ہے جو آج کل چل رہا ہے. لوگ کسی کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کا ریلیشن نہیں چل سکا, وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. دس از ہاؤ سوشل میڈیا از پلئنگ ود آور برین. دس از ہاؤ ہم لوگ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. کیونکہ ہم پورا دن یہ کنزیوم کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے چینج ہونا ہے نا سب سے پہلے تو آپ کو اپنی فیڈ چینج کرنی پڑے گی. کیونکہ ہم سب سے زیادہ ہم آج کل اپنے گرد لوگوں سے اتنا زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتے جتنا زیادہ ہم فون پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. لائک فار می, جب میں بالکل اسٹک تھی تو سب سے بڑی, اب جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو سب سے بڑی مین وجہ جو تھی وہ سوشل میڈیا تھی. اس کے اندر میں نے ایسے پیجز کو فالو کیا ہوا تھا جو کہ لٹرلی ہیٹ پھیلاتے تھے, ایون اگینسٹ مین, اگینسٹ وومن. اور ایسے پروگرامس دیکھتی تھی میں لائک کرائمز ریلیٹڈ, اور جن کے اندر ریپ کیسز, یہ سب چیزیں بہت عام تھیں. اور اس کو دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ شاید اب پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا میرے دماغ پہ اتنا نیگیٹو افیکٹ پڑا کہ میں اپنے گرد ہر انسان کو اسی نظر سے دیکھنے لگ گئی تھی. ہر کسی پہ شک, ہر کسی پہ ٹرسٹ ایشوز بلڈ ہو گئے. بھائی اچھا اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہمارے دماغ کو ایسے لگتا ہے, ہم کسی کے ساتھ ہوتا دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. ہم اپنے آپ کو امیجن کرنے لگ جاتے ہیں اس سچویشن کے. جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو چینج ہونا ہے نا تو آپ کو اپنا سوشل میڈیا صاف کرنا پڑے گا. اگر لیٹ سپوز آپ حجاب جرنی پہ ہو اپنی, آپ نے حجاب کرنا شروع کرنا ہے, تو سب سے پہلے ان انفلوئنسرز کو, ان لوگوں کو فالو کرو جو ایکچولی میں حجاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے دین کی طرف آنا ہے تو ان لوگوں کو فالو کرو جو دین کی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے لائف میں مطلب کچھ بھی کرنا ہے, آپ کو اپنا سرکل یہاں پہ بھی کریٹ کرنا ہے. لوگ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے ہیں, آئی نو, میں نے نہیں دیکھا ذرا لوگوں کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے, لیکن یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی انوائرمنٹ تو میٹر کرتا ہے, لیکن یہ چیز انوائرمنٹ سے بھی زیادہ میٹر کرتی ہے مجھے لگتا ہے. اور یہ ہر کسی کے کنٹرول میں ہے. انوائرمنٹ تو مے بی آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, لیکن یہ چیز لٹرلی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ بٹن دباتے ہو, فالو ہوتا ہے تو آپ کی فیڈ پہ آتا ہے. اور بعض دفعہ اگر نہ بھی آئے تو آپ نوٹ انٹرسٹڈ کر کے اس کو نکال سکتے ہو. لیکن اگر آپ پورا دن شٹ کنزیوم کر رہے ہو تو آپ کی لائف بھی شٹ ہو جائے گی. اس کی وجہ سے ہمارا کنیکشن خراب ہوتا ہے ہمارے کریٹر کے ساتھ. اس کی وجہ سے ہم لوگ لوسٹ ہیں, بالکل فوکس نہیں کر پا رہے ہیں کسی چیز کے اوپر. دیکھو ان کے کلچر میں چیز بہت کامن ہے, چیٹنگ اور شادی نہ کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ ان کا کلچر ہے. ہاں میں اس چیز کے خلاف ہوں,
ہمارے کلچر میں بھی کوئی اچھی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. آئی نو دس. یہاں پہ ایون دو آفٹر میرج وومن پھنسی ہوئی ہیں بالکل. لیکن اس سب کی اگر جڑ کی طرف ہم جائیں نا, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے تو آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دنیا ٹیسٹ ہے. یس. تو اگر آپ کے پاس ایسے سرکمسٹانسز آتے ہیں تو وہ یعنی کہ آپ کے اوپر آزمائش ہے ایک, اور آپ نے اس سے لڑنا ہے. ٹھیک ہے, ان دا بیسٹ وے پاسبل آپ نے اس سے لڑنا ہے, اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر کے. ہم ان سب سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتے جاتے ہیں. تبھی اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ڈم رہو. اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے لیے کوئی بیک اپ نہ رکھو. آپ کو اللہ نے کبھی بھی نہیں آپ کو یہ کہا کہ آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہو. لیکن آپ کو رہنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا بیک اپ نہیں رکھا ہوا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل ڈالتا ہے تو آپ کو نکلنے کا راستہ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ راستہ آپ کو توکل اور یقین کے ساتھ ملتا ہے, اور آپ پھر ایکشن لیتے ہو توکل اور یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ کی یاد سے اس دلوں کو آرام آتے ہیں. تو پھر ہم کس جگہ پہ سکون ڈھونڈ رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. ہم کس ڈائریکشن میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس ڈائریکشن میں سکون مل جائے گا جس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہو؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں کچھ ڈالا ہے نا کہ آپ نے یہ اچیو کرنا, آپ کہتے ہو کہ بھئی ہاں اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مجھے یہ اچیو کرنی ہے چیز. اللہ کو نہیں پرواہ کہ آپ اگر اس چیز کو اچیو کر لیتے ہو تو آپ کو کیا ملتا ہے. اللہ کو آپ کے پیسوں سے, گاڑی سے, گھر سے جو کہ آپ نے بنانا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ان چیزوں. اللہ کو صرف ایک چیز سے لینا دینا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ جس پروسیس کے تھرو آپ وہ چیز اچیو کرو گے, اس پروسیس میں آپ کیا انسان بنتے ہو, آپ کتنا اس کے قریب جاتے ہو. That's it. آپ جو انسان بنتے ہو نا اس پروسیس میں, اس سے لینا دینا ہے اللہ کا. ادھر سے اللہ آپ کو جج کرے گا, اس آؤٹ کم سے نہیں جو آپ کو ملے گا, اس گھر سے نہیں, اس گاڑی سے نہیں. اللہ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ دیٹ تھنگس. اللہ تعالیٰ کو یہ مٹیریلسٹک چیزیں نہیں چاہیے بھائی کہ آپ اس کو اچیو کر کے دکھاؤ کہ یا اللہ میں نے اتنے ڈالرز کما لیے, یا اللہ میں نے اتنا کما لیا, اتنا بڑا گھر میں نے بنا لیا. اس گھر کو اچیو کرنے میں, اتنے پیسے کمانے میں جو آپ انسان بنتے ہو, اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہو, یہ چیز میٹر کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس سارے پروسیس میں اللہ سے دور ہو جاتے ہو نا, کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کے اچیو کرنے کا, کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی جرنی آپ کو اللہ کے قریب لے کر جا رہی ہے تو یعنی کہ وہی جرنی ہے آپ کی. لیکن اگر کوئی جرنی آپ کو اللہ سے دور لے کے جا رہی ہے, دین ریفلیکٹ, سوچو اس کو ایک دفعہ. میں نے ایک اسٹکی نوٹ لگایا ہوا تھا اپنے ڈیسک کے سامنے. لیٹ می شو یو. یہ تھا اسٹکی نوٹ کہ یا اللہ grant me success that brings me closer to you, because I was very afraid. Yes, کوئی بھی سکسیس میٹر نہیں کرتی اس دنیا میں اگر وہ آپ کو اللہ سے دور لے جائے. That's it for today. I don't know why, I just feel like that I have to make this video. So yeah, okay. Bye, Allah Hafiz.